تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن یہ مسبقات ہیں. انہیں ویسے تو سورہ بنی اسرائیل کو بھی مسبقات میں شامل کیا گیا ہے اور سورۃ الاعلیٰ کو بھی، مجموعی طور پہ 7 ہو گئے، لیکن یہ 5 وہ ہیں جو اکٹھی ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں. اچھا، ابھی آپ کو اگر ذہن میں ہو تعداد سور کے اعتبار سے، صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا اکٹھ ہے. اس سے پہلے جو سب سے بڑی زیادہ آیات ہے تعداد وہ 4 تھی، پھر 2 آئیں، پھر 1، پھر 1، پھر 3، اب یہ 10 آ گئی. یہ ان کا زمانہ نزول بہت اہم ہے. ان میں سے کچھ صورتیں تو وہ ہیں، ایک آدھ ایسی ہے کہ جو سن 3 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی، باقی سب وہ ہیں جو مدنی دور میں نصف آخر میں، یعنی سن 5 ہجری کے بعد کا زمانہ ہے نزول. یہ اس دور کا تعلق ان لوگوں سے، یعنی ایک متعدد تعداد ان لوگوں کی تھی، اگرچہ کہ اس وقت کے اعتبار سے آٹے میں نمک کے برابر تھی، کہ جن کا ذکر ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ان کا مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جس طرح وہ دیوانہ وار ہر حکم پر لبیک کہنے والے وہ لوگ تھے جن کے دل میں ایمان اتر چکا ہو، یہ ذرا رکنے والے لوگ تھے. جیسے ہم نے سورہ فتح میں پڑھا کہ وہ جب جانا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو وہ جانے سے نہیں جا سکے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے، وہ کام تھے، ہم کام کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو اس طرح کے لوگ تھے. اب ان کی تربیت کرنی ضروری تھی. سورہ توبہ میں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ یہ مدینے سے دور رہتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کے اندر یہ کمی رہ گئی ہے. تو اب تربیت کرنے کا ایک نصاب ہے. میں اس وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کسی ایسے ماحول میں، جیسے کہ آج ہمارا ماحول میں اکثریت یہ ہے کہ ہم خاندانی طور پر چونکہ پیدا مسلمانوں کے گھروں میں ہوں اس لیے مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ ہماری پیدائش اگر ہندوؤں کے ہاں ہوتی، سکھوں کے ہاں ہوتی، یا کوئی عیسائیوں یہودیوں کے ہاں ہوتی، تو جو ہمارے اس وقت دنیا کے رجحانات ہیں تو کیا ہم دین کی طرف آ سکتے ہیں؟ اصل رجحانات تو ہمارے کچھ ہو رہے ہیں، یہ سوچ و بچار تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو یہ تو ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. لیکن یہ گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں کلمہ تو آ گیا، بلکہ 6 کلمے آ گئے، لیکن اور وہ ایمان مفصل بھی ہم نے یاد کر لی، ایمان مجمل بھی ہم نے یاد کر لی، لیکن یہ جو ایمانی حقائق ہیں یہ کیا ہمارے دل میں راسخ بھی ہو گئے؟ یہ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں اور صرف میری بات کا یقین نہ کریں. آخر یہ تبلیغی جماعت والوں کی محنت کیا بتاتی ہے؟ وہ یہی بتاتی ہے نا کہ ان کے بزرگوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ ہمارے جو ہے زبان پہ تو ایمان ہے، دل میں نہیں ہے. تو یہ ایک ایمان کی محنت ہے، یہ کرو تاکہ دل میں ایمان آ جائے. آپ اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھیں اس میں بھی یہی چیز ملے گی. قانونی مسلمان اور ہوتا ہے، حقیقی مسلمان اور ہوتے ہیں. وہی بات ہے کہ اب جو قانون، اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوں جو قانونی مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور حقیقی ایمان کی انہیں ضرورت ہو، تو وہ ایک محنت تو وہ ہے جو آپ نے سوچی ہے، جو آپ کی وہ سوچ کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ایک باقاعدہ نصاب دیا ہے، اگر اس نصاب پر فوکس ہو کے اس پہ تدبر کریں گے، غور کریں گے، اس دور کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے کہ جو قانونی مسلمانوں کو حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے. تو یہ جو 10 صورتیں ہیں نا، ان کو ذرا اس انداز میں اگر آپ اپنے دل میں بٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاصے کر کے ہمارے سامنے یہاں پہ پیش کر دیے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے، ویسے دیکھیں 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. ایک وہ ہوتے ہیں جو نصابی کتابیں پڑھ کر اچھی طرح کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد امتحان دیتے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں پاس ہونا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں خلاصہ لے آؤ. تو اگر فرض کریں ہماری جین زی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ ایک بہترین خلاصے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شارٹ کلپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ قرآن مجید کے جو مختصر نوٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دے دیے ہیں. ان کے لیے یہ جو سورہ حدید ہے یہ پہلی صورت ہے، اور یہ سمجھے باقی 9 صورتوں کے لیے ایک افتتاحیہ ہے. ان سب کے خلاصے جو ہے نا یہاں پہ وہ ایک 2 آیتوں میں جو مضمون آئے، آگے جا کے وہ پوری صورت میں آیا ہے. تو یہاں پہ بس اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں اب اس میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا. جتنا آج پڑھے باقی کل پڑھیں گے، ضروری نہیں کہ آج ہم اسے ختم کریں. سب سے پہلی بات، اللہ یہ جو سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں ہیں ان میں اللہ کا تعارف کرایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف ہے ان 6 آیتوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو، مسلمان کو، مومن کو ازبر ہونا چاہیے. میں پھر اپنی بات دہراؤں گا جو کل کی تھی کہ دیکھیں خدا کا تصور ہر کوئی رکھتا ہے. جو بھگوان کو پوج رہا ہے نا اس کے ذہن میں بھی کوئی مافوق الفطرت ہستی کا تصور ہے. جو بال کو پوج رہا ہے وہ بھی اصل میں اس کے اندر کوئی بھوک تھی کہ جو وہ بال سے پوری کر رہا ہے. آپ ہمیشہ محتاط رہیں کہ جس کو آپ نے خدا بنایا ہوا ہے وہ کہیں آپ نے خود تو نہیں بنایا ہوا. اس کے ساتھ جو آپ نے صفتیں جوڑی ہیں، جو ایٹریبیوٹس دیے ہیں، جو اس کے کریکٹرسٹکس آپ نے متعین کیے، وہ خود کیے ہوئے ہیں. تو جو اللہ خود کروا رہا ہے وہ سیکھو پہلے. اس لیے کہ وہی ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر.
कमा हुआ बेअस्माइही व सिफातिही, जैसा कि वो अपने अस्मा व सिफात से जाहिर है। जैसा कि मैंने मेरे दिमाग में है ना, जैसा वो अपने अस्मा व सिफात से जाहिर है। अब इस रोशनी में ये 6 आयतें आप पका लें, 6 कलमे जैसे पकाते हैं ना, ये 6 आयतें पका लें। ये है हमारा अल्लाह, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो अल्लाह है जो तुम्हारा रब है। किसी और को ना बना लेना, वो सिफतें अगर ना साथ जोड़ी तो वो तुमने किसी और को बनाया हुआ है, उस अल्लाह को नहीं कि जिसका तारुफ कुरान करा रहा है। इस एतबार से ये बोता हमें। पहली बात, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में है सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। ये जितनी खल्लाकी है, हर मखलूक में से हर शय अपने वजूद से गवाही दे रही है, जो मेरा बनाने वाला है ना, उसमें ऐब कोई नहीं है, उसमें कमी कोई नहीं है, उसमें नक्स कोई नहीं है, उसमें कजी कोई नहीं है, उसमें कोई बात जो है ना मोहताजी की नहीं है। हर नक्स, हर ऐब, हर कमी, हर कजी से पाक है। पाकी बोलने का ये मतलब है। अच्छा, अब इसमें 2 बातें आ गई। एक ये कि तुम भी, इंसान को भी कहा तुम भी तस्बीह करो। अभी पिछली आखिर में आखिरी आयत यही थी, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। लेकिन दूसरी बात भी है, तुम अशरफुल मखलूकात हो, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, बेहतरीन मखलूक हो, तो तुमसे सिर्फ तस्बीह नहीं मतलूब, तस्बीह से कुछ ज्यादा भी मतलूब है। ये वो मजमून है जो अल्लामा इकबाल ने समझा भी, बयान भी किया कि या वुस्सत अफलाक में तकबीर मुसलसल, तस्बीह और शय, तकबीर और शय, या वुस्सत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह और मनाजात, सब चीजें तस्बीह कर रही हैं। तो तुम भी तस्बीह करो, तो फिर खाक की आगोश में तस्बीह और मनाजात हो गई। ये मसलक के मर्दान खुद आगाह खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला और जमादात और नबातात। जमादात भी तस्बीह कर रहे हैं, नबातात भी तस्बीह कर रहे हैं, इंसान भी तस्बीह करने लगे। तो इकबाल का ये मुल्ला है, वो मिस्टर हो या मुल्ला हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो मदरसे वाला हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला हो, जिसका तस्वुर ये है कि अल्लाह अकबर का मतलब ये होता है अल्लाह को बड़ा करना नहीं होता, ये मुल्ला है। और ये वाला मुल्ला जमादात और नबादात के बराबर है, इंसान के शर्फ से गिर गया है। इसे अपना मकाम ही नहीं मालूम, इसने अपना मकाम इनके बराबर कर लिया है। ये नहीं कहा हवानात के बराबर कर, जमादात और नबातात के बराबर कर लिया है, क्योंकि हवानात में तो फिर वो इंस्टिंक्ट्स भी होती है ना, उसमें खराबियां भी आ जाती हैं। जमादात और नबातात भी मासूम होते हैं, ये भी हो सकता है मासूम ही हो, लेकिन ये कि इसने स्टेटस अपना बहुत गिरा लिया है। वहुवल अजीजुल हकीम। दूसरी बात, अल्लाह के बारे में याद रखो, जबरदस्त है, हिकमत वाला है, आनन फानन सब कुछ कर सकता है, सारे दुश्मन मिटा सकता है, सब कुछ तय वो बाला कर सकता है, हर शय फाड़ सकता है। लेकिन उसकी हिकमत, ये जो उसने इंक्यूबेटर बना दिया ना, इसे खत्म नहीं करेगा, ये उसकी शान है, ये उसकी हिकमत है। ये चूंकि तुम्हारा इम्तिहान मकसूद है, लिहाजा ये अजीज और हकीम के साथ ये जोड़ हमेशा ज़हन में रखिए। अब अगली बात क्या है, देखिए, जो ये एक अल्लाह का वो शान बयान करती, बुलंद और बाला शान। दूसरा ये कि जबरदस्त और हिकमत वाला। तीसरा तारुफ क्या है, बादशाह है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ये आसमानों और जमीन सब का बादशाह है। उसका ये तारुफ याद रखो, दिल पे बैठाओ, बादशाह को माना है। और एक वक्त में आप 2 बादशाहों के गुलाम नहीं हो सकते। जो आदमी 2 बादशाहों का गुलाम है वो डबल क्रॉस करता है, वो एक ऐसा जासूस है कि जो डबल गेम करता है। ये जो डबल गेम है इसको मुनाफिकत कहता है कुरान। मुखलिसीन लहुद्दीन का मतलब यहां समझ लो, एक बादशाह को माना है, खालिस उसके हो जाओ, अब किसी दूसरे का हुक्म नहीं मान सकते। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी व युमीत, खुद नहीं मरते हो, खुद नहीं जीते हो, वो जिंदा रखता है, उसके जिंदा रखे जिंदा रहते हो, उसके मारे मरते हो। वहु अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अच्छा, ये जो सब कुछ कर सकता है ना, मुझे वो याद आया, चले आपको वो जो होता है ना खौज, हमने पढ़ा था खौज़ी यलाबून। अब वो खौज क्या है? एक साहब कह रहे थे कि वो सब कुछ कर सकता है, तो क्या ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद नहीं उठा सकता? अब जब बंदा इस तरह की बात करता है ना, ये होता है वो शैतानी इल्का, कि जो एक पैराडॉक्स की सूरत में सामने आता है और उसको शक पैदा कर देता है। ये होती है वो खौज, ये होती है वो ज़हनी अयाशी, ये होता है वो लफ्जों से खेलना कि जो इंसान को फिर सीधी राह पे नहीं आने देता। एक तसव्वुर देना चाहता था अल्लाह, आपकी समझ में आ जाएगा। अब आप अल्फाज से खेलते रहेंगे तो फिर दें जवाब, और समझ आ गया तो बस ठीक है। अल्लाह यही समझाना चाह रहा है, वो जो करने के काम है वो कर लेता है, वो सब काम कर लेता है। वहुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है और बातिन भी है। यानी अब जाहिर भी वही, तो सारी एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा हो गया ना, जो कुछ मौजूदात हैं, तो बहरहाल उसी के कलमे हैं। सादा बात है, आसानी से समझ लें, ये जितनी मखलूकात है उसके कलमा है। तो कलमा जो है वो गोया जो सिफत है, कलाम है ना, मुतकल्लम की सिफत होती है, तो उसकी सिफात के दर्जे में है।
وہ صفت نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. یہ ذرا تھوڑی فلسفیانہ سی بات ہے لیکن میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ مقام بہت مشکل ہے, بس اتنا ہی گزارا کر سکتا ہوں میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر شے کے اوپر جاننے والا ہے اور علم رکھتا ہے. یہ اصل میں اس میں مسئلہ وجود ڈسکس ہوا ہے, اور اس کے حوالے سے ایک بات جان لیجیے, اس میں بڑی غلط فہمی ہے. غلط فہمی ایک جو عام طور پہ بعض لوگ جان بوجھ کے بھی پھیلا دیتے ہیں, اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جس میں اگر آپ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں تو آپ کو مجدد الفسانی کو بھی مشرک بنانا پڑتا ہے, شاہ ولی اللہ کو بھی مشرک بنانا پڑتا ہے, وہ امت کے ایک بڑے حصے کو مشرک ماننا پڑتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ وجود کی یہ بحث کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں حلول کر گیا, یہ مطلب نہیں ہوتا. ان بزرگوں کا مقصد یہ تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا اللہ کے وجود کے مقابلے میں وجود نہ ہونے کے برابر ہے. جب اللہ کے وجود کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا تو ہم کہیں گے وجود ہی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں موجود ہے. جو نظر آتا ہے دھوکہ ہے, فریب ہے, وہم اور خیال ہے, ہمارا وہم ہے, ڈسپشن ہے. یہ ان کا موقف تھا. یہ موقف نہیں تھا کہ اللہ نے کائنات میں حلول کر لیا ہے. یہ ان پر الزام ہے, بہتان ہے, اور جو لگاتا ہے بہت بے شرم ہے یا بہت جاہل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی تیسری بات نہیں ہے. انتہائی ڈھیٹ, بے شرم, بے حیا ہے یا جاہل ہے, اسے سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ڈسکس ہو رہی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے, کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں, پنہا نہیں, چھپی ہوئی نہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں کو زمین کو, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں, ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. اب اس کے ہوتے ہوئے یہ خود بخود والا فلسفہ سارا بھول جائیں, جس کے دماغ میں وہ نکال دے کہ یہ بگ بینگ اور اس کے بعد جو ہے نا خود بخود دھماکے سے تعمیر ایک نئی بات ہو گئی. ایسا نہیں. یہ ہاں بگ بینگ ہوا ہوگا, ضرور ہوا ہوگا, لیکن اس کے کیے ہوا ہوگا, اس کے حکم سے ہوا ہوگا, اس کے کن کے نتیجے میں ہوا ہوگا, اور وہ سارا کچھ اس کے پلان کے مطابق ہوا, اس کے منصوبے کے مطابق ہوا, اور اس نے یہ 6 ادوار میں مکمل کیا یہ سارا کچھ. ثم استوى علی العرش کا مطلب کیا ہوا؟ کسی جگہ محدود ہو گیا کسی عرش پہ جا کے؟ نہیں. پھر اس نے اس کا اقتدار اپنے ہاتھ میں سنبھالا. اس کی جو کرسی ہے, اقتدار کی کرسی, وسع کرسیہ السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے, سب پر محیط ہے, وہ بھی محیط ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, یہ اسی علم کی تشریح ہو رہی ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے, جو کچھ اس سے نکلتا ہے. اب آپ سوچئے زمین میں کیا کچھ گھستا ہے. مردے بھی گھستے ہیں, ظاہر دفن کر دیتے ہیں, لیکن روزانہ کتنے حشرات الارض ہیں جو زمین کے اندر جاتے ہیں. جو پانی برستا ہے وہ بھی زمین کے اندر جاتا ہے. اسی طرح جو ہے نا کتنے جو ہے نا وہ بیج ہیں جو زمین کے اندر گر کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں. انسان زمین بیج بوتے ہیں, نکلتا کیا کچھ ہے, وہ اشراط الارض جو نکلتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا جو بیج ہیں وہ سوئی کی مانند نکلتے ہیں, یہ سارا کوئی نکلتا ہے. چڑھتا کیا کچھ ہے, انسانی ارواح بھی جاتے ہیں, فرشتے بھی مڑ کر جاتے ہیں, بخارات بھی اٹھتے ہیں. اترتا کیا کچھ ہے, فرشتے اترتے ہیں, وہ جو رحم مادر میں فرشتہ لا کے روح ڈالتے, یہ سب کچھ اتر رہا ہے. اس سارا نظام اس کو مانیٹر کر رہا ہے. وہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء, جو اترتا ہے آسمان سے, وما يعرج فيها, جو چڑھتا ہے آسمان پر, وهو معكم اينما كنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. کبھی موقع ملے ذرا تھوڑا سا یہ پریکٹس کر کے, ذرا ہوتا ہے نا وہ مراقبہ سا کرنا. ایک ہوتا ہے جی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عرش پر ہے. اور ایک ذرا یہ تصور کر کے دیکھیں, آپ دعا کر رہے ہیں, نظریں جھکائی ہیں, بس میرے ارد گرد ہی ہے, کہیں کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ معكم اينما كنتم, آپ کو دعا میں مزہ آ جائے گا, آپ کو فوراً بہت بڑا فرق معلوم ہوگا. تو یہ تصور بنانے کی ضرورت ہے. وہ ادھر جا کے اسے نہ رکھیں, وہ آپ کے ارد گرد ہے. ہوا معکم, وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم, جہاں پہ تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر, جو تم کرتے ہو اس کے سامنے ہے, کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. پھر دیکھیے لہو ملک السماوات والارض, اسے دہرایا. کہیں اس بات کو بھول نہ جانا, کہیں مصر کا بادشاہ فرعون کو نہ سمجھ لینا, اور کسی موقع پہ اس بہکاوے میں نہ آ جانا کہ بادشاہ کوئی اور ہے. بادشاہی اسی کی ہے. اگر توحید پہ آئے ہو تو توحید بادشاہ کی بھی ماننی پڑے گی. وہ اپنے بادشاہی کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اپنا قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو یہ تکوینی بات ہی نہیں ہے, یہ تشریعی بات بھی ہے. اس کو بادشاہ ماننے کے بعد باقی جو بھی کوئی حکم دے, اتھارٹی منوائے کہ میرا قانون چلے گا, اس کا کفر کرنا لازمی ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ,
وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں سینوں کے اندر گویا ہمارا لاشعور بھی ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے، جس سے ہم خود نہیں واقف وہ اس سے بھی واقف ہے۔ یہ ہے جی اللہ۔ اب اس اللہ کے ساتھ ہمارا ہے تعلق، حقوق و فرائض کا تعین۔ تو اب یہ مالک بھی ہو گیا، خالق بھی ہو گیا، رازق بھی ہو گیا، بادشاہ بھی ہو گیا، آقا بھی ہو گیا، تو باقی پیچھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا سوائے سرنڈر کرنے کے، سوائے سر اطاعت خم کر دینے کے۔ لہذا اب آ گئے وہ دو ہی مطالبے کیے ہیں اس نے، لمبے چوڑے نہیں ہیں، باقی باتیں بعد میں، باقی سب جو احکام ہیں ان دو باتوں کو پورا کرنے کے لیے سپورٹیو ہیں۔ وہ کیا ہیں دو باتیں؟ آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس والے اللہ پر، وہ جو آپ نے خود بنایا ہوا ہے وہ نہیں، جو آپ کے اپنے تخیل میں وہ نہیں، یہ جو ہم نے تعارف کرایا اس اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر غور و غوص کر کے یہ ساری صفات سامنے رکھ کر ان کے مقتضیات، ان کے جو تقاضے ہیں، ان کے مضمنات جو ان کے اندر پوشیدہ حقائق، ان کو سمجھتے ہوئے اب مانو اس کو۔ تمہیں پتا ہو کس پر ایمان لائے ہو؟ وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیونکہ اس کے یہ جو بادشاہ ہے نا، اس کے احکام اس کے رسول کے ذریعے سے آئے ہیں۔ رسول کو مانے بغیر وہ اس کی بادشاہی مانی ہی نہیں جا سکتی۔ لنک چاہیے نا، وہ جو میں نے کہا تھا کڑیاں چاہیے، جبریل کے بیچ سے کڑی نکل جائے تو حضور کا رابطہ کیسے ہوا اللہ سے؟ تو جبریل کے ذریعے سے ہوا۔ اب رسول کو مان، تمہارا رابطہ اللہ سے کیسے ہے؟ رسول کے واسطے سے ہے، تو لہذا رسول پر ایمان لاؤ۔ تو پہلی بات تو ہو گئی ایمان کی، اللہ اور رسول پر ایمان، اور دوسری بات کیا ہے؟